پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا فیصلہ آج جاری کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم۔ تحریری فیصلے میں کہا الیکشن کمیشن 22 دسمبر سے پہلے فیصلہ جاری کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کل تک بلے کا نشان نہیں ملا تو خدشہ ہے ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کی سزا معطل ہو چکی، انتخابات میں حصہ لیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کے مستعفی ہونے کے مطالبے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی نے عام انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے درخواست میں موقف اپنایا۔ سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو لیول پلئنگ فیلڈ شفاف انتخابات کے لیے فریقین کو ہدایات جاری کرے، کارکنوں اور رہنماؤں کو ہراساں کرنے سے بھی روکا جائے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا۔ لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے پر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اپنایا، کئی مقامات پر ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی نہیں مل رہے، کچھ علاقوں میں کاغذات وصول نہیں کیے جا رہے۔ چھ مہینے باقی ہے تو اس کے لیے ریکویسٹ کی تو انہوں نے فیصلہ محفوظ رکھا۔ ہم نے درخواست کی ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری درخواست پہ سنوائی کریں گے اور وہ فیصلہ جو ہے ایسا ہوگا کہ ہم بآسانی سے الیکشن میں اپنا حصہ لے سکیں۔ بلے کے بعد لالٹین کا نشان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ الیکشن کمیشن نے این پی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے کہا لگتا ہے آئندہ انتخابات آپ اپنے انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ وکیل این پی نے کہا 6 مہینوں میں تو یہ کنفیوژن رہی کہ انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں، انٹرا پارٹی انتخابات میں پھنس گئے تو مسئلہ ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب الیکشن کی ضرورت ہی نہیں، ہم آپ کو 5 سال سے زائد کا وقت تو نہیں دے سکتے۔ رہنما این پی میاں افتخار حسین نے کہا درخواست ہے کہ ہمیں موقع دیں، انٹرا پارٹی انتخابات کر لیں گے۔ شہباز شریف نے این اے 130 لاہور، شہباز شریف نے این اے 123 لاہور، مریم نواز نے 119 اور حمزہ شہباز نے این اے 118 کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی این اے 122 لاہور سے الیکشن لڑیں گے۔ کاغذات نامزدگی کل جمع کرائے جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے این اے 10 بونیر سے اور لطیف کھوسہ نے لاہور کے حلقہ این اے 122 سے کاغذات حاصل کر لیے۔ بلاول بھٹو لاڑکانہ سے الیکشن لڑیں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان۔ ایم کیو ایم اور جے یو آئی کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ اسحاق ڈار کا الیکشن کمیشن کو خط، کاغذات جمع کرانے کے لیے 3 دن ناکافی قرار دے دیا، وقت میں اضافے کی اپیل۔ فیلڈ کو نہیں لیول کیا کرنا ہے، یاد رکھنا میری بات۔ یہ الیکشن اگر کسی نے فیئر اینڈ فری نہ ہونے دیا تو یہ اتنا بڑا ملک کے اندر ٹرمائل آئے گا کہ لوگ ساری تاریخ کو بھول جائیں گے۔ یہ دونوں لاڈلے جو شہباز شریف نواز شریف ہے جو انہوں نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ ابھی کل دوبارہ گیس بھی بڑھی ہے، بجلی بھی بڑھی ہے۔ فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول کا کیا کرنا؟ شفاف انتخابات نہ ہوئے تو ملک بڑے بحران سے دوچار ہو جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں دونوں لاڈلوں نواز شریف اور شہباز شریف نے عوام کو کھانے سے بھی محروم کر دیا۔ نواز شریف کا جیسا پروٹوکول ہے وہ تو پہلے ہی وزیر اعظم بن بیٹھے ہیں۔ پرویز الہی کا قومی اور صوبائی اسمبلی کی 6 نشستوں پر الیکشنز لڑنے کا اعلان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی توشیخانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ واضح کر چکی سزا معطلی سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا۔ قانون میں سزا معطلی کے آرڈر میں نظر ثانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے سزا معطلی کی درخواست میں فیصلہ معطل کرنے کی استدعا نہیں کی تھی۔
بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل FIA کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ اسلام آباد پولیس نے بلوچ یکجہتی مارچ کے شرکا گرفتار کر لیے۔ پولیس ترجمان نے بتایا مارچ شرکا زبردستی ریڈ زون میں داخل ہو گئے، ریاست اور اسلام آباد پولیس کے خلاف قابل اعتراض نعرے لگائے، پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیل اور پانی کی توپ کا استعمال کیا گیا۔ خواتین سمیت تقریباً 300 مظاہرین گرفتار کیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کا 33 بلوچ مظاہرین کو رہا کرنے کا حکم، ضمانت 5000 کے ضمانتی مچلکوں اور 1 شخصی ضمانت پر منظور کی گئی۔ بلوچ مظاہرین کو احتجاج کرنے دیں، یہ ان کا حق ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے IG اسلام آباد کو حکم دے دیا۔ عدالت میں پیشی پر IG نے بتایا کہ مظاہرین نے 26 نمبر چنگی پر دھرنا دیا اور ایوب چوک پر پتھراؤ کیا۔ چیف جسٹس نے کہا مظاہرین نے کوئی دہشت گردی تو نہیں کی، وہ پاکستانی شہری ہیں تو احتجاج ان کا حق ہے۔ IG نے کہا ان کے پاس اسلحہ تھا، پولیس سے یونیفارم چھینی گئی، ہمارے لوگ بھی زخمی ہیں۔ عدالت نے کل تک رپورٹ طلب کر لی۔ نگراں وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کی بلوچ یکجہتی کمیٹی سے ملاقات، مظاہرین کے تحفظات سنے گئے۔ حکومتی وفد نے تمام جائز مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ BNP کے سربراہ اختر مینگل نے گورنر بلوچستان کو فوری اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ کہا اسلام آباد میں بلوچ مظاہرین کا مسئلہ حل کرائیں، مسئلہ حل نہ ہوا تو گورنر عہدے سے استعفیٰ دیں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہدایت جاری کی گورنر بلوچستان کو کہ وہ فوری طور پر اسلام آباد پہنچے اور ان کے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہوں اور ان کے جو مطالبات جائز مطالبات ان کے حل کے لیے حکمرانوں سے بات کریں۔ اگر وہ حل نہیں ہوتی تو گورنر بلوچستان اسلام آباد میں بیٹھ کر اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو دے کر پھر واپس آئے۔ رواں سال BLA BLF نے 158 دہشت گرد کارروائیاں کی، 66 معصوم افراد شہید، 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ CTD بلوچستان نے ایک ماہ میں 8 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار کیے۔ 20 نومبر کو دہشت گرد بالاچ ولد مولا بخش گرفتار ہوا۔ 23 نومبر کو بالاچ کی نشاندہی پر پسنی کے قریب آپریشن کیا، خفیہ جگہ پر مزید دہشت گرد چھپے تھے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد بالاچ ہلاک ہو گیا۔ بالاچ نے BLA میں شمولیت ٹریننگ کی تفصیلات بتائی تھی، فورسز پر حملوں میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ چینی قونصلیٹ پر حملے کا فرار ملزم 26 دسمبر 2018 کو شارجہ سے گرفتار کیا گیا۔ پاکستان کو بھارتی دہشت گردی پر تشویش، ترجمان دفتر بلاول بھٹو زرداری کا حیدرآباد میں ایاز میلوں کی تقریب سے خطاب، کہا ثقافت ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے جیسے پہلے کہتے تھے GT روڈ کی جماعت، وہ بھی نہیں رہی، وہ یہ سارے کارنامے بولتی ہم نے کیے۔ وہ بولتی ہے کہ جی ایٹم بم بھی ہم نے بنایا، وہ بولتی ہے کہ CPEC بھی ہم نے کیا، وہ 18 امینڈمنٹ بھی بولتی ہم نے کیا، وہ سارے کارنامے دیتی ہے۔ خدا کا شکر وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان بھی انہوں نے آزاد کروایا۔ سروے آ رہے ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی سب سے پسندیدہ جماعت ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شجیل میمن کہتے ہیں PTI لیڈرشپ کالے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں ہے۔ تحریک انصاف قیادت ملک اور اداروں کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ ایک پارٹی وہ ہے جو صرف اپنے کیسز ختم کرانے آئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس، رفح اور جبالیہ پر بمباری، لائیو رپورٹنگ کے دوران رفح اسپتال پر حملہ، افراتفری پھیل گئی۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، شہداء کی تعداد 20,000 سے بڑھ گئی۔ زمینی لڑائی میں مزید 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، حماس نے 3 دن میں اسرائیل کی 41 گاڑیاں تباہ کر دیں۔ اسرائیل کا حماس کے فوجی ہیڈ کوارٹر سمیت 300 اہداف پر حملوں کا دعویٰ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کہتے ہیں امریکہ غزہ پر سلامتی کونسل میں نئی قرارداد کی حمایت کر سکتا ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی جرم بن گیا، آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کو ICC کی سخت تنبیہ، پرتھ ٹیسٹ میں بازو پر سیاہ پٹی باندھنے کو ذاتی تشہیر قرار دے دیا۔ عثمان کو پہلے بھی فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے سے روکا گیا تھا۔ آسٹریلوی اوپنر نے پرتھ ٹیسٹ میں خاص جوتے پہننے کا اعلان کیا تھا، جن پر آزادی سب کا حق ہے، تمام زندگیاں برابر ہیں لکھا ہوا تھا۔
الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو پارٹی صدارت کے لیے تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ خالد خورشید جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار پائے تھے۔ EXIM's operationalization is a proud moment and a major milestone for us today. It will shape Pakistan's trade finance. It will, of course, need to be accompanied by streamlining export policy. درآمد اور برآمد کنندگان کی فائنانسنگ کے لیے پاکستان میں ایگزم بینک نے کام شروع کر دیا۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، ایگزم بینک کے ذریعے سرمایہ کاری بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اسٹیٹ بینک ریگولیٹر کے طور پر ری فائنانسنگ کے لیے فریم ورک تیار کرے گا۔ ایگزم بینک ایکسپورٹرز کے لیے ون ونڈو آپریشن کے طور پر ابھرے گا۔ اسٹیٹ بینک زیادہ عرصے تک ری فائنانسنگ اسکیم پر کام نہیں کرے گا۔ Pakistan in particular faces a major threat from the Tehreek-e-Taliban Pakistan. The TTP and its affiliates have been responsible for carrying out a series of organized cross-border terrorist attacks. پاکستان کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اس سے جڑی تنظیموں سے سنگین خطرات ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا یہ تنظیمیں پاکستان میں منظم دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ اقوام متحدہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ انتہائی جدید فوجی اسلحہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت۔ عدالت نے کہا شہری بلال 11 سال سے گمشدہ ہے۔ جسٹس نعمت اللہ نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا، 22 JITs کے باوجود کوئی سراغ نہیں ملا، پولیس کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا پتہ لگایا ہے گمشدہ شہری 9 دسمبر کو دوستوں اور اہل خانہ سے رابطے میں تھا۔ اس کے دوستوں نے بتایا اس نے لاکھوں کا قرضہ لیا ہوا تھا، لگتا ہے خود چھپا ہوا ہے۔ لاہور میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی رہائش گاہ پر دستی بم حملے کا مقدمہ درج۔ دھماکے میں کانسٹیبل عامر سمیت 3 افراد زخمی، 2 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے۔ FIR کے مطابق حملہ کرنے والوں کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے لگتا ہے۔ کراچی میں تاجر شہزاد کے قتل کی ذمہ داری گینگ وار کمانڈر وسیع اللہ لاکھو نے قبول کر لی، مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول کے ملازم راہیل کو واردات کے 20 منٹ بعد کال موصول ہوئی۔ کالر نے کہا میں وسیع اللہ لاکھو بول رہا ہوں، قتل میں نے کیا ہے۔ مقتول شہزاد کے ملازم کو دبئی کے نمبر سے بھتے کی کال موصول ہو رہی تھی۔ سندھ رینجرز اور واٹر کارپوریشن کا کراچی کے علاقے ناظم آباد میں مشترکہ آپریشن، 6 غیر قانونی کنیکشن ختم کر دیے، 3 ملزمان گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق آپریشن کے بعد یومیہ 48 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی بحال کر دی۔ کراچی میٹروپولیٹن میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ضلع وسطی کی عوام سے ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، بالائی علاقوں میں برفباری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ اسکردو میں -7، گلگت -6، استور، قلات، گوپس -5 اور کلام میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں سردی کے ڈیرے، کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری ریکارڈ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا میلبرن میں پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ قومی بیٹر سعود شکیل کہتے ہیں چھوٹا تھا تو صبح اٹھ کر باکسنگ ڈے ٹیسٹ دیکھتا تھا، اب خود کھیلوں گا تو زیادہ مزہ آئے گا، امید ہے دوسرے ٹیسٹ میں غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ بابر اعظم ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں، اگلے میچ میں کم بیک کریں گے۔ فاسٹ بولر خرم شہزاد پسلی میں فریکچر کے باعث ٹیسٹ سیریز سے باہر، ٹیم کل سے وکٹوریہ 11 کے خلاف پریکٹس میچ کھیلے گی۔ T20 ورلڈ کپ 2024 کا سب سے بڑا مقابلہ 9 جون کو ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاک بھارت کرکٹ ٹیمیں نیو یارک میں ٹکرائیں گی۔
پاکستان اور بھارتی وقت کے پیش نظر ڈے میچ ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی میزبانی میں کھیلا جائے گا۔ محمد صلاح کی ٹیم کرباؤ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ کوارٹر فائنل میں لیورپول نے 5 سٹار پرفارمنس دیتے ہوئے ویسٹ ہیم کو 5-1 سے آؤٹ کلاس کیا۔ جونز نے 2 گول داغے، صلاح نے ایک بار گیند جال میں پہنچائی۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کو دنیا سے رخصت ہوئے 41 برس بیت گئے۔ عدمی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ مٹر پنیر میں پنیر کہاں ہے؟ مہمانوں کا پارا ہائی۔ بھارت میں شادی ہال میدان جنگ بن گیا۔ مٹر پنیر پر ہونے والے جھگڑے میں ایک دوسرے پر کرسیاں دے ماری، تھپڑ برسائے۔ بیچ بچاؤ کرانے والوں کو بھی خوب ٹھنڈی لگی۔